آج چونکہ میں جو ہماری ڈسکشن ہوئی وہ ایجنڈا آپ کے سامنے رکھا. ایک پوائنٹ مولانا صاحب شاید وہ گئے کہ جتنی بھی قیدی ہیں عمران خان اور جتنی بھی باقی قیدی ہیں سب کی رہائی کا مطالبہ ہم کرتے ہیں. اور دوسری جو کل رات ہوا ہے اور جس طرح سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن ہے اس کی توہین کی گئی ہے اور جس طرح مذاق کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ملک میں کوئی قانون آئین تو چھوڑو، یہ تو ابھی جنگل کا قانون بن گیا، یہ ایک بنانا ریپبلک بن گیا. ہم کسی صورت میں اس ملک کو ایسے نہیں ہونے دیں گے. یہ ملک سب پاکستانیوں کا ہے، یہ کسی ایک فرد واحد کا حکم نہیں چلے گا. اس ملک میں خلق خدا ہی راج کرے گی. اس لیے جو عمران خان اس وقت جیل میں ہیں، ایک مشکل میں ہیں، اور وہ قانون اور آئین کے لیے اور پاکستان کی ساورنٹی کے لیے وہ اس وقت قربانی دے رہا ہے. پاکستانی قوم اس کے ساتھ ہے. تو آج ہماری جو ڈسکشن 4 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 اس میں جو قیدی جتنی بھی ہیں عمران خان یا جتنی دیگر بھی قیدی ہیں سب کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. دوسرا جو صوبوں میں امن و امان کی سیریس صورتحال ہے اور خاص کر جو ان کی پالیسی کی وجہ سے وہ بلوچستان ہے یا خیبر پختونخوا ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ صحیح معنوں میں عمل درآمد کیا جائے. اور جو ان کی جس پالیسی کی وجہ سے وہاں بدامنی ہے، روزانہ جو ہے نا ہمارے فورسز کے لوگ، ہمارے عوام جو ہے نا شہید ہو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس کرے، ہمیں امن دے، اور امن کے لیے ہمارا مطالبہ ہے. تیسرا جو کشمیر میں ہمارے بھائی بیٹے ہیں اور اس وقت ان کا مطالبہ ہے 90 دن سے تقریباً کافی لوگ اس میں جو ہے نا مارے گئے ہیں، کافی لوگ اور اس کے باوجود شہید ہوئے ہیں. اس کے باوجود جو ہے نا یہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے. اس کے جائز مطالبات ہیں، ان کے ساتھ ہم ہیں. اور جو صوبوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ صوبوں کے حوالے سے جو بھی بات ہوگی ہم سارے مشترکہ متفقہ موقف بنائیں گے اور اس کے مطابق پھر ہم قوم کے سامنے وہ موقف رکھیں گے. اور سوار کو جو ہے نا منڈے انشاءاللہ ہماری اسمبلی میں جوائنٹ اپوزیشن میٹنگ، پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوگی جس سے سینیٹرز اور سارے ایم این ایز اور تمام پارٹیوں کے قائدین شامل ہوں گے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آج ایک انتہائی خوبصورت دن ہے جہاں ہم اعلان کر رہے ہیں متحدہ اپوزیشن کا پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ ہو یا قومی اسمبلی ہو. آپ دیکھیں کہ یہ ملک، کوئی بھی ملک ہو، اگر بغیر قانون کے چلایا جائے تو وہ جنگل بن جاتا ہے. لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے، ان کی جان مال ناموس محفوظ نہیں رہتی. جیسا کہ آج آپ نے دیکھ لیا کتنا بڑا یعنی توہین عدالت ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے آرڈر کیا، واضح آرڈر تھا. جو تھوڑی بہت انگلش سمجھتا ہے وہ بھی پڑھ لے گا، سمجھ لے گا کہ بھائی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے جائیں، وہاں ان کا پروسیجر ہونا چاہیے، چیک اپ ہونا چاہیے، ان کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. اور یہ حکمران آپ دیکھ لیں کہ قانون، سپریم کورٹ کے فیصلے اور سپریم کورٹ کا آرڈر ان کی نگاہوں میں کیا حیثیت رکھتا ہے. یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لا قانون، بدترین قانون شکنی اور لا قانونیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کہیں سے تو اس کا راستہ روکنے کے لیے اٹھنا ہوگا، بات کرنی ہوگی، اس کے مقابلے میں ٹھہرنا ہوگا. اگر یہ لا قانونیت کا اور تشدد کا اور متشدد اقدامات کا سلسلہ جاری رہا تو پھر کیسے ہم اکٹھے رہ سکیں گے؟ ہم کیا بلوچستان کے بچوں کو گولیاں مار کر، عوام کو گولی مار کر، انہیں دبا کر اور کیا تشدد کر کے اور ان کو روب کے ذریعے اور اس طرح سے ہم ان کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ کیا کشمیر کے غیرت مند عوام کو جو راولہ کوٹ میں ہوا ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ پاکستانی ہیں، وہ پاکستان کے لیے لڑتے رہے ہیں، پاکستان کے لیے انہوں نے جانیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے. جو کشمیری پاکستان سے باہر ہیں وہ پاکستان کا پرچم اٹھاتے تھے، پاکستان کے دفاع میں نکلتے تھے. آج ہم نے ان کو اپنے سے بیگانہ کر دیا ہے. یہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ پاکستان کو، ریاست کو، عوام کو؟ تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی سمجھ لیتا ہے کہ یہ پاکستان کو نقصان ہے. اسی طرح سے کے پی کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ جس طرح سے ظلم و ستم ہو رہا ہے، جس طرح سے ناامنی کو پھیلایا جا رہا ہے، جس طرح سے معاشی بدحالی آپ نے دیکھ لیا جو بجٹ میں یہاں ہوا ہے. یہ نالائقی پھر خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. جب آپ کولیپس کر چکے ہیں سارے،
تو پھر آپ کو کیا حق ہے ہم پر حکومت کریں اور رول کریں ہمارے اوپر؟ پہلے بھی نہیں ہے. آپ فارم 47 اور الیکشن کو لوٹ کے آئے ہیں. انشاءاللہ میں MWM کا سینیٹر بھی ہوں اور میں اپوزیشن لیڈر بھی ہوں. میں اپنی پارٹی کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سینٹ کے اندر بھی بہترین کوارڈینیشن پیدا کریں. اور جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ بیانیہ جو پاکستان کے عوام کا بیانیہ ہے، جو ان کے دلوں کی آواز ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ رول آف لا کا بیانیہ ہے، وہ آئین کی سپریمیسی کا بیانیہ ہے، وہ غربت مٹانے کا بیانیہ ہے، وہ عوام کو ان کے حقوق دینے کا بیانیہ ہے، وہ عوام کو عزت اور حیثیت اور مقام دینے کا بیانیہ ہے، اور پاکستان کے عوام میں محبت اور دوستی کو رواج دینے کا بیانیہ ہے، پاکستان کی ترقی اور پیش رفت کا بیانیہ ہے، عوام کی حکومت کا بیانیہ ہے. عوام کو حق ہے کہ وہ اپنے حکمران منتخب کرے پاکستان کے آئین کے مطابق. وہ بیانیہ ہے، وہ ارریلیونٹ نہیں ہونے چاہیے. انشاءاللہ یہ بیانیہ جو آئینی بیانیہ بھی ہے، قانونی بیانیہ بھی ہے اور عوام کے دلوں کی آواز بھی ہے، ہم اس کو لے کے چلیں گے دھونس اور دھاندلی کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف، قتل و غارت گری کے خلاف اور نفرتوں کے خلاف. اور انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ جو بھی اس بیانیے پر آتا ہے، جو پاکستان کے عوام کو خوبصورت اور اچھی حکومت دینے کی کوشش کرتا ہے، آئین کا پرچم اٹھاتا ہے، فیڈریشن کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے، اور باقی جو باتیں دوستوں نے کی، انشاءاللہ ہم سب اکٹھے ہوں گے اور مل کر انشاءاللہ جدوجہد کریں گے. پاکستان کے لیے کریں گے، پاکستان کے عوام کے لیے کریں گے، آئین اور قانون کے لیے کریں گے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمارے لیے اتنی خوبصورت ضیافت کی ہے. آج چونکہ میں جو ہماری ڈسکشن ہوئی وہ ایجنڈا آپ کے سامنے رکھا. ایک پوائنٹ مولانا صاحب شاید وہ گئے کہ جتنی بھی قیدی ہیں، عمران خان اور جتنی بھی باقی قیدی ہیں، سب کی رہائی کا مطالبہ ہم کرتے ہیں. اور دوسری جو کل رات ہوا ہے اور جس طرح سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن ہے اس کی توہین کی گئی ہے اور جس طرح مذاق کیا گیا ہے، اور مطلب یہ تو یہ ملک میں کوئی قانون آئین تو چھوڑو، یہ تو ابھی جنگل کا قانون بن گیا، یہ ایک بنانا ریپبلک بن گیا. ہم کسی صورت میں اس ملک کو ایسے نہیں ہونے دیں گے. یہ ملک سب پاکستانیوں کا ہے، یہ کسی ایک فرد واحد کا حکم نہیں چلے گا. اس ملک میں خلق خدا ہی راج کرے گی. اس لیے جو عمران خان اس وقت جیل میں ہیں، ایک مشکل میں ہیں، اور وہ قانون اور آئین کے لیے اور پاکستان کی ساورنٹی کے لیے وہ اس وقت قربانی دے رہا ہے. پاکستانی قوم اس کے ساتھ ہے. تو آج ہماری جو ڈسکشن 4 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 اس میں جو قیدی جتنی بھی ہیں، عمران خان یا جتنی دیگر بھی قیدی ہیں، سب کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. دوسرا جو صوبوں میں امن و امان کی سیریس صورتحال ہے، اور خاص کر جو ان کی پالیسی کی وجہ سے وہ بلوچستان ہے یا خیبر پختونخوا ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ صحیح معنوں میں عمل درآمد کیا جائے. اور